لذا فرمایا ایک مصرع سماعت فرما لیں طرح کا غلام حیدر کرار دنیا چھوڑ دیتا ہے. صاحب نظر شام میں ملاحظہ فرمائیں گے، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے. غلام حیدر کرار دنیا چھوڑ دیتا ہے. بلند آواز میں درود بھیجیں تاکہ میں پیش خدمت کروں. ملاحظہ فرمایا بھی یہ مطلب پیش خدمت کیے رہے ہوں. غدیر خم کے مولا کا جو چرچا چھوڑ دیتا ہے. غدیر خم کے مولا کا جو چرچا چھوڑ دیتا ہے وہ خالق تک پہنچنے کا وسیلہ چھوڑ دیتا ہے. وہ خالق تک پہنچنے کا وسیلہ چھوڑ دیتا ہے. ملاحظہ فرمائے شیخ وہ خالق تک پہنچنے کا وسیلہ چھوڑ دیتا ہے. ملک پیشانی پر اپنی وہاں کی خاک ملتے ہیں. ملک پیشانی پر اپنی وہاں کی خاک ملتے ہیں. امام اپنا جہاں نقشے کفے پا کہاں ہے میں کیا سننا چاہتا. امام اپنا جہاں نقشے کفے پا چھوڑ دیتا ہے. امام اپنا جہاں نقشے کفے پا چھوڑ یش مصرع سنیں چھوڑ دیتا ہے. وہ ہے بہلول دانا ایک علی کا ایسا دیوانہ. وہ ہے بہلول دانا ایک علی کا ایسا دیوانہ. جہاں جاتا ہے اپنے فن کا جلوہ دیتا ہے. مجمع بہت کیا ہے. جہاں جاتا ہے اپنے فن کا جلوہ چھوڑ دیتا ہے. شعر سنیں بھیا. بتایا منزل دار رسن پر آ کے میسم نے کہیں شیدائے مولا ذکر مولا مولا کہیں شیدائے مولا ذکر مولا چھوڑ دیتا ہے. کہیں شیدائے مولا ذکر مولا چھوڑ دیتا ہے. لکھنؤ کی سماعتیں ہیں. ملاحظہ فرمائیں میں نے ذیشان صاحب سے ناظم مقاصدہ سے اور برادر مکرم جناب اعجاز صاحب سے کہا تھا کہ تھوڑا پہلے پڑھا دیجئے. ابھی زینت داستاں کے لیے بات یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ میں خود نمائی و خود ستائی کا کوئی جذبہ ہے کہ میں اتنی راتوں کا جاگا ہوا ہوں.
ترنم کے شاعر کے ساتھ اور 68 برس کی عمر رکھنے والے شاعر کے ساتھ 12 بجے کے بعد گلا اور سینہ دونوں متاثر ہو جاتے ہیں. یہ حکمت کی روح سے بتا رہا ہوں یہ بات. مگر صاحب نظرات ہیں یہاں ترنم سننے کے لیے مجمع نہیں آیا, مولا کی مدح سننے کے لیے آیا. کہیں شیدائے کہیں شیدائے مولا, بس 2 شعر کی زحمت سماعت ہے. کہیں شیدائے مولا ذکر مولا چھوڑ دیتا ہے. سرکار سنیے گا ملازمان کہ علی نے, طالب دعا ہے حقیر و فقیر خادم شبیر, علی نے اس طرح چھوڑا زمین پر باب خیبر کو, کوئی چٹکی میں لے کر جیسے تن کا دیتا. ہائے ہائے کہاں ہے مجھے کوئی چٹکی میں لے کر شیروا خادم کا شیروا. بابا 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 ایسے نہیں. نعرے حیدری. سنے بیٹا, علی نے اس طرح چھوڑا زمین پر باب خیبر کو, کوئی چٹکی میں لے کر جیسے تن کا چھوڑ دیتا ہے. حد نظر تک یہ آخری شعر سلسلے کا اس کا مقطع ملاحظہ فرمائیں گے. یہاں جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں گے ابو طالب ہی کا درود بھیجے تو میں پیش خدمت کروں. ابو شاید آخری شعر بھیا سلسلے کا. ابو طالب ہی کا بیٹا ایک ایسا مرد میدان ہے. لسانی مسٹیک اگر اب دیکھیں گے بھیا. ابو طالب ہی کا بیٹا ایک ایسا مرد میدان ہے, جو رن سے بھاگتا ہے اس کا پیچھا. بھاگتا ہے اس کا پیچھا. کیا کہنا ہے زندہ باد. ابو طالب کا بیٹا ایک ایسا مرد میدان ہے, جو رن سے بھاگتا ہے اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے. اللہ فرمائے جو رن سے بھاگتا ہے اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے. ابو طالب کا بیٹا ایک ایسا مرد میدان ہے, جو رن سے بھاگتا ہے اس کا پیچھا چھوڑ دیتا. جو دنیا دار ہے, سرکار سنیے گا مقطع, جو دنیا دار ہے خادم پڑے دنیا کے چکر میں, جو دنیا دار ہے خادم
پڑے دنیا کے چکر میں، غلام حیدر کرار دنیا چھوڑ دیتا ہے، غلام حیدر کرار دنیا چھوڑ دیتا ہے۔ غلام چند شعر اور موضوع سے متعلق ملاحظہ فرما لیں، اور ایک بس 5-7 شعر اور۔ جماعت سماعت اس وقت بیدار ہیں سماعتیں، اس وقت تک یہ قابل قدر و قابل ستائش آپ کو سننے کے لیے ملاحظہ فرمائے بھیا درود بھیج دیں، درود ایک سہارا ہوتا ہے۔ عزت افزائی، حوصلہ افزائی۔ وہ دل کی جس میں ولائے ابو تراب نہیں، بھیا میری طرف دیکھیں، وہ دل کہ جس میں ولائے ابو تراب نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ دل کی جس میں ولائے ابو تراب نہیں، کسی عبادت حق کا اسے ثواب نہیں، کسی عبادت حق کا، صاحب نظرات ہیں بہت مختصر، بیٹا سننا شعر، کسی عبادت حق کا، کسی نصر صاحب سنیے گا مصرع، کسی عبادت حق کا اسے ثواب نہیں۔ اور ملاحظہ فرمائے شعر پھر طالب دعا ذیشان صاحب سنیے گا شعر، کہ کہا رجز پائے مرحب کے میرے مولا نے، ثانی مصرع سنیں گے، کہا رجز پا یہ مرحب کے میرے مولا نے، زمین الٹ کے نہ رکھ دوں تو بھوت رہا، زمین الٹ کے نہ رکھ دوں، زمین الٹ کے، زمین الٹ کے نہ رکھ دوں تو بوتراب نہیں، اور زمانہ، بھیا شعر سنیں، کہ زمانہ لاکھ عبادت گزار بن جائے، کیا کہنا، زمانہ لاکھ عبادت گزار بن جائے، زمانہ لاکھ عبادت گزار بن جائے، بغیر حب علی سجدہ کامیاب، بغیر کیا کہنا ہے، حب علی، بغیر حب علی، اس وقت داد دے رہے ہیں آپ لوگ، بہت کرم ہے، بغیر زمانہ لاکھ عبادت گزار بن جائے، بغیر حب علی سجدہ کامیاب نہیں۔ دیکھیے
سورج تخلیق پروردگار ہے لیکن ڈوبتا ہے. بس اس جملے کے بعد شعر پیش خدمت کر رہا ہوں. یا بہت سے اشعار ہیں مگر جستا جستا پیش خدمت کر رہا ہوں. صاحب نظر حضرات سے گفتگو ہو رہی ہے. مختصر کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے ہماری تاریخ ہے کہ ہمیشہ کثرت پر قلت بھاری رہی ہے. یہ میری تاریخ ہے. تو مجمع کا کوئی تصور نہیں ہے. مولانا فرمائے اسے جی جی بالکل. زمانہ لاکھ عبادت گزار بن جائے بغیر حب علی سجدہ کامیاب نہیں. نشان صاحب سنیں شیر سرکار کہ علی کا نور ہے دنیا میں نور لا فانی. مثال سنیں گے علی کا نفیس میں سنیں گے علی کا نور ہے دنیا میں نور لا فانی. جو ڈوب جائے کہیں پر وہ آفتاب ہائے کہاں ہے وجبہ. جو ڈوب وہ آفتاب نہیں علی کا نور ہے. 68 سال کی عمر میں جوانی کا شعر دنیا میں نور لا فانی. کیا کہنا جو ڈوب جائے کہیں پر وہ آفتاب نہیں. بس ملاحظہ فرمائے بھیا میں نے فرمائش ہے پیش خدمت کیے دے رہا ہوں. چند شعر اور بیٹے اس کے بعد سنیے اطمینان سے سنیے. میں پیش خدمت میں تو ایک ایک لفظ لکھ لیتا ہوں. پورے مصرے نہیں لکھتا ہوں. وہ اس لیے کہ جو کلام پیش کرنا ہے اور بہترین سماعتوں کی سپرد کرنا ہے تو کہیں بھول نہ جاؤں. اسے ایک صرف لفظ لکھ لیتا ہوں تاکہ یاد آ جائے کلام. ملاحظہ فرمائے اب درود بلند کریں تو میں پیش خدمت کروں. بس 2-3 اشعار کی ضمت سماعت. بھیا بس توجہ چاہوں گا. دعا دے رہے ہیں یہ داد ایک دعا کی شکل ہے اس لیے پیش خدمت کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے ایک مطلب بھیا 2 شعر. محفلوں میں بیٹھ کر ہنسنا ہنسانا اور ہے. محفلوں میں بیٹھ کر ہنسنا ہنسانا اور ہے. محفلوں میں ثانی مصرع سنیے گے جناب. محفلوں میں بیٹھ کر ہنسنا ہنسانا اور ہے. راہ حق میں تیر کھا کر مسکرانا. سنیں گے بھیا جزاک اللہ زندہ باد. یہ حق میں بہت تھک چکے ہیں بھیا مگر میں سنانا چاہتا ہوں. راہ حق میں تیر کھا کر مسکرانا اور ہے. پھر مطلب سنیں کہ ہاں نبی کو اپنے کاندھے پر بٹھانا اور ہے. بڑا تاریخ میں ایک افتخار ہے. نبی کو کاندھے پہ لعنت اللہ بیٹھایا ہوا تھا اپنے کاندھے پہ. تاریخ میں ہے. لیکن اب ثانی مصرع کا ربط ملاحظہ فرمائیں گے اس لیے دونوں تاریخ میں نے پیش کرنے کی صحیح کی ہے. میں نے کیا مولا نے عطا کی ہے دونوں باتیں تاریخ کے اعتبار سے اس لیے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ ہاں نبی کو اپنے کاندھے پر
بٹھانا اور ہے، اور آکے کاندھے پر نبی کے بیٹھ جانا اور آکے کاندھے پر نبی کے بیٹھ جانا اور ہے، مالک اشتر نے ثابت کر دیا صفین میں، بھاگنا لشکر سے لشکر کو بھگانا کہاں تھا کیا سن لیجئے کیا کہنا ہے؟ لشکر کو بھگانا اور ہے، بھاگنا لشکر سے لشکر کو بھگانا اور ہے، آکے کاندھے پر نبی کے بیٹھ جانا اور ہے، بس دل چاہ رہا ہے بہت مجھے حضرت یہ نہ سمجھیے کہ میں اس کا انکشاف اور مجمع میں اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے ابھی بھاگنا ہے اور مجھے فلائٹ لینی ہے، یہ نہ سمجھیے گا خود ستائی ہے، میری مجبوری ہے کہ مجھے بھاگنا ہے۔ میں صرف چند شعر میں ملاحظہ فرما لیں، میں پیش خدمت کیے دے رہا ہوں کہ آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچ جائے، اور قبلہ ہمارے کافی دن کے بعد تشریف لائے ہیں سرکار، تو میں چاہ رہا ہوں وہ بھی میرا کلام سن لیں۔ اب شعر سنیں بھیا، میری طرف دیکھیں بھیا، شاعر کی طرف دیکھیے، درود بھیجیں، درود تو ایک بار سوال وزنی ہے وزنی ہے کتنے ابن شہ لافتہ کے ہاتھ، بھیا ثانی مصرے میں داد چاہوں گا دعا کی شکل میں، وزنی ہے کتنے ابن شہ لافتہ کے ہاتھ، ظلم و ستم کے کاٹ لیے ہیں کٹا کے ہاتھ، ظلم و ستم کے کاٹ لیے ہیں کٹا کے ہاتھ۔ پھر مطلب سنیں کہ بولے علی یہ امر کے سر پر لگا کے ہاتھ، نشان میں ملاحظہ فرمائیں گے، قافیہ کا سر شعراء کرام ہے، جب بھی سنیے گا ثانی مصرع ملاحظہ فرمائیں گے بھیا کہ بولے علی یہ امر کے سر پر لگا کے ہاتھ، زندہ بھی رہ سکا ہے کوئی میرے کھا کے ہاتھ، زندہ بھی رہ سکا ہے کوئی میرے کھا کے ہاتھ۔ پھر مطلب سنیں کہ جب اس نے اپنا تیر چلایا اٹھا کے ہاتھ، اصغر نے ہنس کے توڑ دیے ہرملا کے ہاتھ،
اصغر نے ہنس کے توڑ دیے حرملا کے ہاتھ، اصغر نے ہنس کے توڑ دیے حرملا کے ہاتھ. بس دو شعر کی مطلب اعجاز بھائی ملازم ہے کہ ہنس ہنس کے جو جلاتے رہے فاطمہ کا گھر. ثانی میں صدے مولانا فرمایا تو ہوگا کیا، پھر نتیجہ سنیں. ہنس ہنس کے جو جلاتے رہے فاطمہ کا گھر، دوزخ بھی مسکرائے گی ان کے جلا کے ارے کہا ہے بھائی بات بے شک کیا کہنا. دوزخ بھی مسکرائے گی ان کے حسد کے جو جلاتے رہے فاطمہ کا گھر، دوزخ بھی مسکرائے گی ان کے جلا کے ہاتھ. اعجاز بھائی بات سب بھائی نظر کر رہا ہم کہ ہجرت کی شب صدا یہ اٹھی کائنات میں. کیا ہجرت کی شب صدا یہ اٹھی کائنات میں، مرضی خدا کی بک گئی دستے خدا کے ہاتھ. مرضی خدا کی بک گئی دستے خدا کے ہاتھ، مرضی خدا کی بک گئی دستے خدا کے ہاتھ. بس دو شعر چھوٹے آخر شان میں ملاحظہ فرمائے بھئی ایسے سے، اس کے بعد ختم شد ملاحظہ فرمائے کہ ایک دن کہا یہ ہاتھ میرے کام آئیں گے، ایک دن کہا یہ ہاتھ میرے کام آئیں گے، عباس با وفا کے خدا نے بنا کے عباس با وفا کے خدا نے بنا کے ہاتھ. بس آخری چیز سنیں کہ عباس کے سوا جو کوئی ہو تو لائیے، عباس کے سوا جو کوئی ہو تو لائیے، خیرات بانٹا جو ہو اپنے کٹا کے خیرات بانٹا جو ہو اپنے کٹا کے ہاتھ. اصغر بس آپ کی دعا رہی مولانا سماعتوں جو سماعت فرما رہے ہیں ان آوازوں کو آقا انشاءاللہ قوت و طاقت عطا فرمائیں. میں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر پیش خدمت کروں گا. اجازت بھائی اجازت ہے ملاحظہ فرمائیں بھیا. دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، دیکھتا رہ گیا
عباس کا چہرہ پانی. ثانی مصرع سنیں بھیا. دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی, ہاتھ میں لے کے جو شیر نے پھینکا پانی, ہاتھ میں لے کے جو شیر نے پھینکا پانی. پھر مطلب سنیں ایک اور, یہ حکم پاتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی. کرشمہ ملاحظہ فرمائے کیا ہے؟ حکم پاتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی. لشکر شام کو لمحوں میں ڈبوتا پالے. لشکر شام کو لمحوں میں ڈبوتا پانی. بھئی آپ تقسیم کر لیجئے پھر جلدی سے. لشکر شام کو لمحوں میں ڈبوتا پانی. بھیا شعر سنیں, ملاحظہ فرمائیں کہ رو دی, یہ پانی ملاحظہ فرمائیں گے کہ رو دیا تیری زبان دیکھ کے لشکر اصغر. ثانی مصرع کے ربط کے لیے اجاز بھائی. رو دیا تیری زبان دیکھ کے لشکر اصغر, طول پتھر کی بھی آنکھوں سے نکالا. کہاں ہے بجوا؟ طول پتھر کی بھی آنکھوں سے نکالا پانی. طول پتھر کی بھی آنکھوں سے نکالا پانی. اور اپنا یہ شعر سنے بھئی, دو تین شعر. بھئی تعمیل حکم کر رہا ہے بھئی اعجاز صاحب, ہمارے اراکین کا حکم ہے اس لیے پیش خدمت کیے دے رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں جناب, یہ شعر سنیے گا. اپنا اعجاز اگر رن میں دکھاتے شبیر, ڈوب جاتا یہ جہاں اتنا برستا پالے. ڈوب جاتا یہ جہاں اتنا برستا پانی. پھر سے سنیں بھیا کہ تو بمخاطبہ سنیے دو شعر, کہ تو ہرا تارا کونین میں ہر پیاسے کو, تو ہرا تارا کونین میں ہر پیاسے کو. مثال سنیں کہ کربلا میں تجھے پیاسوں نے ہرایا پالے. کربلا میں تجھے پیاسوں نے ہرایا پانی. کربلا میں تجھے پیاسوں نے ہرا. بھیا یہ شعر سنیے, اللہ فرمائے ہرایا پانی. دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے نہر فرات. شرط ہے ملاحظہ فرمائے مصرع کی. دیکھ نشہ صاحب سنیے گا ثانی مصرع. دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے نہر فرات, لب معصوم پا خود دوڑ کے آتا
لب معصوم پا خود دوڑ کے آتا پانی. بس ایک شعر بھئی آخری سنیں کہ پانی تو دیکھیے میں کسی تنقید کے اعتبار سے نہیں کہتا ہوں. ملاحظہ فرمایا کہ مولا آقا چاہتے اعجاز امامت سے تو کون سی شے ہے جس سے پانی نہ ٹپکتا اور پانی نہ برستا. بس یہ کنایا شعراء کرام کی خدمت میں ہمارے علماء بھی بیٹھے ہیں اور صاحب نظرات ہیں. اگر حکم دیتے امام بہروبر تو کون سی شے ہے جس سے پانی نہ ٹپکتا نہ برستا. لیکن ایک روح خطا ہوا ہے جو پیش خدمت اس آخری شعر میں کیے دے رہا ہوں بیٹا. ملاحظہ فرمائے شعر کہ پانی تو حضرت شبیر کو درکار نہ تھا ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا پالے ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا پانی لشکر شام کو لمحوں میں ڈبوتا